الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن الحکیم فرقان المجید پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہوتی، پریشانی ہوتی، تو وہ نماز کی طرف رخ کرتا، یہاں تک کہ اگر تیز ہوا چلتی یا آندھی بھی آتی تو سبھی صحابہ کرام اور مسجد کو بھاگتے اور جا کر نماز سے مدد لیتے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ کر وظائف کی طرف بھاگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وظائف اپنی جگہ، لیکن نماز کو چھوڑ کر مت بھاگو، نماز پڑھو۔ نماز کے بعد بے شک جتنے مرضی وظائف کرو، ہم خود وظائف کی تلقین کرنے والے لوگ ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں۔ نماز تو میں نے پہلے جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیارے دور میں، اچھے دور میں، اور سب سے اچھا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور اس دور میں آپ کی جب ظاہری حیات مبارکہ میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، تو یہ معمول تھا کہ وہ نماز کی طرف جاتے، تمام اصحاب نماز کی طرف جاتے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین بھی، تمام صالحین بھی، تمام اولیاء کرام بھی، جنہوں نے نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آج ہم نماز چھوڑ کر دائیں بائیں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے غالباً۔ تو بہرحال یہ آیت ہے سورہ نمل کی، اور اس آیت کے حوالے سے آپ سے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ وہب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں۔ پہلے لوگوں کو جب کوئی بھی حادثہ پیش آتا، وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے۔ جس پر کوئی حادثہ گزرتا، وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا کہ میں فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، میں پاؤں سے چل نہیں سکتا ہوں، میرے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے، تو تیرے ساتھ ہی میں چلتا۔ کیا ممکن ہے کہ اگر تو مجھے 1 دینار کرائے پر اس خچر پر بھی سوار کر لے؟ کلی نے منظور کر لیا اور سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دو رستہ جس کو کہتے ہیں نا، دو رستہ یعنی کہ 2 راستے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک درستہ آیا، تو وہاں پر وہ جو کلی کے پیچھے شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ تمہیں کدھر کو چلنا ہے؟ تو کلی نے کہا کہ یہ تو ایک راستہ شارع عام ہے، میں اسی پر جاتا ہوں اور اسی طرف سے جاؤں گا۔ تو وہ جو سوار تھا اس نے کہا نہیں، یہ دوسرا راستہ جو ہے نا، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ قریب کا راستہ ہے، اور جانوروں کے لیے بھی اس کی بڑی سہولت ہے، کیونکہ راستے میں بڑا سبزہ ملے گا آپ کو۔ تو کلی نے یہ بات سن کر کہا کہ نہیں، میں اندیکھے راستے پر نہیں جاتا ہوں۔ تو سوار نے کہا یار میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں، یہ ٹھیک راستہ ہے، تو چل اس راستے سے۔ تو وہ کلی اسی راستے کو چل پڑا۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر
کلی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کلی نے کہا یار ایسا نہ کر، تجھے سامان چاہیے، خچر چاہیے، سب کچھ لے لے، تیرا مقصود یہی ہے، لیکن مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ بہرحال کلی نے بڑی عاجزی کی، لیکن وہ ظالم نہ مانا۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے دو۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا کہ جلدی سے پڑھ لے، یہ جو مرے پڑے ہیں نا انہوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگر ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد چونکہ وہ سامنے کھڑا تھا اور اس وحشت سے، اس ڈر سے، اس کے خوف سے کوئی صورت ہی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا، تقاضا بار بار یہی کر رہا تھا کہ جلدی کر جلدی کر۔ تو اس کلی کی زبان سے بے اختیار اس کے زبان پر یہ جو آیت ہے نا جو میں نے تلاوت کی تھی، امن یجیب المدتر اذا دعا، یہ آیت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ پڑھتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم روتے نہیں ہیں مالک کائنات کے سامنے، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ وہ آیت پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، آیت پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ اور اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک سوار آتا ہے جس کے سر پر ایک چمکتا ہوا خود ہوتا ہے، خود ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، جنگی لباس جو پہنتے ہیں نا، جنگی لباس تو جس طرح ہم یہاں ہیلمٹ پہنتے ہیں، وہ ایک لوہے کا بنا ہوا ہیلمٹ ہی ہوتا تھا، تو وہ سر پہ پہنا ہوا۔ تو اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا وہاں پر آگ کا ایک شعلہ اٹھا اور اس جگہ شعلہ اٹھا اور وہ جل سڑ کر مر کھپ گیا۔ اب یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا تو اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا تو بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امن یجیب المدتر کا غلام ہوں، اب تم حفاظت سے ہو، جہاں چاہے تم جا سکتے ہو۔ ایک روایت میں نے اس کو یوں بھی پڑھا تھا کہ وہ بندہ جو آیا تھا وہ بندہ آسمانوں پر تھا اور وہاں پر اس کی ندا آئی اور وہاں سے وہ فوراً پلٹا اور اس کی مدد کر کے واپس چلتا بنا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ نماز جہاں جنت دیتی ہے وہاں نماز دنیا سے مصیبتوں کا حل بھی دیتی ہے۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے اور فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اس کی دعا ایسی ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ اس کو کسی اور کے جگہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس دعا کو اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنائے، اللہ رب العزت ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو بھی آپ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ پورا کام کرے گا۔ اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے نا، یا اللہ رب العزت یہ کہے کہ تو جنت بھی لے لے اور تو نماز کی اور یہ شرط رکھ لیں کہ تو نماز پڑھ لے یا تو جنت لے لے، تو میں کہوں گا کہ میرے مالک تو مجھے نماز دے دے۔ پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا جنت تو میری خواہش ہے نا، لیکن نماز میرے اللہ کی خواہش ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کی خواہش پر پورا اتروں۔ اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری بات ٹھیک لگی ہو اور یہ دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے تو پھر اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آئندہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو دماغی کمزوری کا نسخہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔